بینک اس کے فرائض، بینک اور اس کے فرائض۔ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ ادارہ عوام کی بچت کی ہوئی رقوم کو اپنے پاس بطور امانت رکھتا ہے اور پھر اس جمع شدہ رقم سے ضرورت مند لوگوں کو پیدا آور اور غیر پیدا آور کاموں کے لیے نئے قرضے دیتا ہے۔ سودی نظام معیشت میں یہ کم شرح سود پر قرض دے کر منافع کماتا ہے۔ پروفیسر کراؤتھر کے الفاظ میں بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مند اشخاص کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ بینک کے جاری کردہ زر اعتبار کو عام لوگ بلا حیل و حجت قبول کر لیتے ہیں، اس لیے بینک زر کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، سودی معیشت میں بینک کے فرائض۔ سودی معیشت میں ایک تجارتی بینک درج ذیل فرائض انجام دیتا ہے۔ نمبر 1، امانتیں وصول کرنا۔ بینک کا زیادہ تر سرمایہ لوگوں کی امانتوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو عموماً 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، طلبی امانتیں۔ نمبر 2، میعادی امانتیں۔ نمبر 3، بچت امانتیں۔ بینک طلبی امانتوں پر سود ادا نہیں کرتا، جبکہ میعادی اور بچت امانتوں پر سود ادا کرتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، قرضے دینا۔ بینک کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی امانتوں کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی حصہ ضرورت مندوں کو قرضے دے کر منافع کمائے، جو کہ بینک کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ قرضوں کی درج ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، طلبی قرضے۔ نمبر 2، قلیل مدت کے لیے قرضے۔ نمبر 3، طویل مدت کے لیے قرضے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے بینک درج ذیل طریقے اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، اوور ڈرافٹ کے ذریعے۔ نمبر 2، نقد قرضہ۔ اچھا، نمبر 3، ہونڈیوں کو بٹا لگا کر۔ اس کے علاوہ بینک کے فرائض میں اور کیا چیز آتی ہیں کہ ایجنسی کی خدمات۔ بینک اپنے گاہکوں کے نمائندہ کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور مالی مشیر کے فرائض انجام دیتا ہے۔ پھر ہے جی انتقال زر۔ چیک اور ڈرافٹ کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک رقوم کی منتقلی کا کام بھی بینک انجام دیتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، قیمتی اشیاء اور دستاویزات کی حفاظت۔ قیمتی اشیاء اور دستاویزات کی حفاظت کرنا یہ بھی بینک کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر ہے جی سرمایہ کاری، یعنی صنعتوں اور کمپنیوں کے حصص کی خریداری اور حکومتی کفالتوں کی خریداری کے ذریعے بینک سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ پھر ہے جی زر اعتبار کی تخلیق۔ تجارتی بینک قرضوں کے اجرا کے ذریعے زر اعتبار پیدا کرتے ہیں۔ آگے ہے جی بلا سود بینک کاری کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اسلام بنیادی طور پر عدل و احسان اور تعاون کو باہمی معاملات میں کلیدی اہمیت دیتا ہے اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ضرورت مند افراد کو بلا معاوضہ اور بلا منافع قرض دینے کی ترغیب دیتا ہے اور قرض لینے والوں کو جلد از جلد قرض خواہ کو ادائیگی کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ایسے افراد کے بارے میں نہایت سخت طرز عمل کا اظہار ملتا ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی معیشت بنیادی طور پر
قرض کی معیشت نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جدید معیشتیں اصلاً قرض کی معیشتیں ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام نہ صرف بخل سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ فضول خرچی کی بھی سختی سے ممانعت کرتا ہے اور دولت کے ارتکاز کو ختم کرنے اور اس کی گردش میں اضافہ کے لیے نہایت اہم اور عملی اقدامات تجویز کرتا ہے۔ یہ جو اوپر ہے نا بخل، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اسراف و تبذیر سارے جس کی ڈیٹیلات کے پاس ہے، پوری مسئلہ اس حوالے سے بحث ہو چکی ہے کہ اسراف اور تبذیر ہے کیا۔ اسراف یعنی جائز کاموں میں، یعنی جو آپ نے خرچ کرنا ہے جائز کاموں کے اوپر، اس میں تجاوز کرنا، یعنی حد کراس کرنا۔ کہ اس حد تک جو جائز کام ہے، مثلا یہ کہ آپ دیکھیں نا، وہ جس طرح آپ نے کلچر دیکھا ہوگا، یہ ولیمے میں شادی کے جب ولیمے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں جو جائز حد تک ہے کہ ون ڈش سسٹم، یا اس حد تک زیادہ سے زیادہ دو، یا پھر یہ کہ جب اس کے بعد کوئی سویٹ یا اس طرح کی اس کے بعد وہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک آدھ، تو وہاں پہ آپ یعنی 10 قسم کی وہ سویٹ ڈشیں رکھ دیں۔ اسی طریقے سے وہ مٹن ہنڈیاں، چکن ہنڈیاں، ان کی ڈیٹیل الگ ہوتی ہے، وہ پھر نمود و نمائش۔ پھر اس کے علاوہ اور یعنی جو ہے نا، جس کو دیکھ کے لوگ کھاتے کم گراتے زیادہ ہیں، اور یعنی بالکل وسائل اور پھر ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ پھر دیکھنا وہ ڈھول باجے اور باقی جو غیر ضروری فضولیات کی قسم، یہ یعنی حد سے بڑھنا وہ آ جاتی ہے جو جائز، یعنی اخراجات آپ نے کرنے، اس میں آپ نے وہ جو ہے نا حدود پھیلانا شروع کر دی۔ تبذیر یہ ہے کہ جہاں پہ خرچنا ہی نہیں وہاں پہ بھی آپ خرچ ہیں، اور ولا تجل یدک ولا تبذر تبذیرا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے اسراف کہ جائز کاموں میں ہاتھ سے نہ بڑھیں جو خرچ کرتے وقت، تو تبذیر یہ جو ممانعت ہے، جن کاموں کے اوپر خرچ کرنے کی ممانعت ہے وہاں آپ جو کہ خرچ کرنا شروع کر دیں، اور پھر بھی دیکھیں نا جس طرح وہ بہت سارے اس کی مثالیں آپ کے اپنے ذہن میں آ رہی ہیں، یہاں پہ کون کون سی مثالیں اس کی مختلف شکلیں میں بارہا آپ کے سامنے بیان کرتا رہا۔ یہاں پہ پھر میں جو ہے نا اس کے تھرو میں ذرا ثقیل باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اسلام یعنی اس والے سے کہ نہ صرف بخل سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ فضول خرچی کی بھی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اب یہ کہ جو اسلام یعنی معیشت اور غیر سودی بینکاری کے والے سے، یعنی بلا سود بینکاری کی جو امپارٹنس ہے اس والے سے بات ہو رہی ہے۔ تو آج کے دور میں بینک بہت سی مفید اور ناگزیر خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کے نظام کے بغیر جدید ترقی یافتہ معیشت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نظام بینکاری کی اس اہمیت کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینکاری کے موجودہ نظام کو بدلنے اور اس کی جگہ نیا نظام لانے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس سوال کا ایک سیدھا اور صاف سا جواب تو یہ ہے کہ جدید نظام بینکاری جو ہے یہ سود یعنی ربا پر مبنی ہے، اور اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، جبکہ بینکوں کی افادیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اچھا، اس لیے نظام بینکاری کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اب ایک طرف دیکھیں نا، بینک وہ ان کی اپنی امپارٹنس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو قباحت ہے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے سود کی صورت میں، وہ اسلام کے نزدیک وہ چیز ناقابل برداشت۔ تو اس والے سے بات آگے بڑھے۔ نمبر 2 کہ جدید نظام بینکاری معاشرے میں ناانصافی،
ظلم، وسائل کے ضیاع اور قوم کے درمیان وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا باعث، لہذا درج ذیل خالص لادینی اور عقلی بنیادوں پر بھی بلا سود بینکاری ایک مہذب انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیں نا، الف یہ اس کی ڈیٹیل، یہ میں نے کہا کہ درجے بینک سرمایہ کاری کے لیے تاجر پیشہ افراد کو سودی قرضے دیتے ہیں، جبکہ کاروبار میں نفع و نقصان کی ذمہ داری کاروباری فرد پر ہوتی ہے۔ نقصان کی صورت میں بھی کاروبار افراد کو یعنی کاروباری افراد کو سود کی یعنی مکمل ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جبکہ منافع اگرچہ سود سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کاروباری افراد کو صرف سود ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں معاملات فریقین میں سے ہر ایک کے ساتھ ناانصافی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ناانصافی کی عدالت کے لیے غیر سودی بینکاری ضروری ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو مثال دی تھی، میں اسی سے پہلے یا کہیں کلاس میں، کہ آپ نے اکثر وہ گرد و پیش اپنی سوسائٹی میں ان لوگوں کے اوپر نظر دلائیں کہ جنہوں نے صرف مکان بنانے کے لیے وہ بینکوں سے قرض لیے، یعنی کیا ہاؤس بلڈنگ فائنانس HBFC، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، ان سے قرضے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو مکان کے لیے قرضہ لے کے، اور میں اس بات کا خود شاہد ہوں، ہمارے اس علاقے میں ایک آرمی کا وہ ریٹائرڈ صوبیدار صاحب تھے، انہوں نے بینک سے بڑی منت سماجت کر کے ادھر ادھر بڑے ریفرنس وہ استعمال کر کے پھر سفارشوں کے نتیجے میں یہ کیا کہ بینک سے قرض لیا۔ آرمی کا ریٹائرڈ بندہ، اچھا صوبیدار لیول پہ دیکھیں نا، اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس نے بڑا ایک سٹور کھول لیا کہ یہاں سے مطلب ساری وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا نفیس شاندار اور بڑا وہ ہوتا ہے فوجی ڈسپلن، اس کے مطابق ساری چیزیں وہاں پہ ایک خاص انداز ہے جو ہوتا ہے نا کاروبار رن کرنے کا طریقہ، اس طرح۔ تو ہر لحاظ سے اس نے ہر بات کو پیش نظر رکھا کہ اس کے اندر گاہ کے لیے اٹریکشن ہو ہر لحاظ سے، تو کوالٹی وائز چیزیں بھی بڑی عمدہ رکھی۔ تو اب یہ ہوا کہ کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے اس نے ادا کرنا ہے، تو جو گاہک ہوتا ہے بسا اوقات یہ اکثر مسائل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھار لے لیتے ہیں، تو ادھار کا رگڑا پھر ایسا لگتا ہے کہ اس بیچارے نے نہ وہ بھرپور طریقے سے نہ وہ قسط ادا کر سکتا اور نہ باقی اپنے یہ معاملات۔ تو ظاہر ہے اگر لوگ وہ 14 سال وہ جنرل اسٹور سے لے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اور آئے گا تو تب پھر آگے معاملہ چلے گا، تو ساتھ ساتھ گویا کہ وہ اس کے لیے اس کو بھی اس سے منافع اور وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ بھائی جس سے وہ مزید وہ اس کے اندر سودا تک ڈالے جنرل اسٹور میں، پھر لوگوں کو دے، پھر لوگ ظاہر تعاون کریں، ادھار نہ لے تو پھر تو بات بنتی ہے، کوئی ادھار لے لے کوئی کس طرح، گویا کہ یہ سارا کام مکس اپ چلتا رہتا۔ تو چنانچہ ایسا ہوا کہ پھر بینک والوں نے آ کے چھاپے مارنا شروع کر دیے کہ بھائی یہ ڈیفالٹر ہے، پیسے نہیں دیتا، اس طرح کرتے کرتے یعنی اب وہ نا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا، کبھی وہ بینک کی طرف جا رہا ہے، کبھی لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، کبھی کیا۔ تو اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں نے وہ یعنی دیکھا دیکھی جب لوگوں نے قرضہ لیا واپسی پہ پھر جب چھاپے پڑنے لگے تو کوآپریٹو بینک کا نام لوگوں نے رکھ لیا کارپٹو بینک، یہ گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس قدر سود کی نحوست ہوتی ہے، خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، چلتے پھرتے کاروبار وہ جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسے بیچارے ینگ مین کو میں نے دیکھا جو آپ دیکھیں لالچ اس حد تک، سود وہ دبئی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ تقریباً کچھ 12 یا 15 لاکھ کے درمیان وہ اس کی سیلری تھی۔ تو اس نے عجیب حرکت کی کہ وہاں ظاہر ہے اس کے والد بھی کافی عرصے سے وہیں رہائش پذیر تھے، تو اب دیکھیں
کہ اتنی سیلری ہونے کے باوجود جب انسان وہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بڑا بیان صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہاں سے کوئی بینک سے قرض لے لیا کہ بھائی کسی بڑے پیمانے پہ کاروبار کر کے تو اس سے دگنا میں کیوں نہ پیسے کما لوں کہ مجھے پانا تھا۔ چنانچہ جب اس نے وہ کام کیا تو اس کے بعد ایسا بیٹھا کہ نوکری بھی گئی، ظاہر ہے اس کو چھوڑ کے اس نے وہ کاروبار شروع کر دیا، وہ بھی گئی، اس کے نتیجے میں وہ سارا کاروبار ہی اخلاق ہو کے رہ گیا۔ تو پھر اس کے بعد پڑا، پھر کسی طرح اونے پونے جو کچھ تھا وہاں وہ فروخت کر کے ان کو واپس کر کے ادھر آ کے میں نے پرسوں بھی اس کو روتے دیکھا۔ تو یہ ہوتا ہے یہ سود کی طرف بڑھنے سے یا سودی کاروبار میں ملوث ہونے سے برکت کس طرح اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سود ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ دونوں یعنی معاملات فریقین میں سے ہر ایک کے ساتھ ناانصافی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ناانصافی کے ازالے کے لیے جو ہے بات ہو رہی تھی کہ غیر سودی بینکاری انتہائی ضروری ہے۔ پھر نیکسٹ یہ کہ سود پر مبنی معیشت میں بینک چاہتا ہے کہ اس کا سرمایہ بمع سود اسے واپس مل جائے، اور بینک سرمایہ کے استعمال کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ سرمایہ کار قابل اعتبار ہو اور تسلی بخش ضمانت فراہم کر رہا۔ اس صورت میں عموماً سرمایہ کار قابل اعتبار ہو اور تسلی بخش ضمانت فراہم کر رہا ہو، اس صورت میں عموماً بہترین استعدادی یعنی تقسیم کو پیش نہیں رکھا جاتا۔ معاشرے میں بہت سے ایسے کاموں کے لیے سرمایہ فراہم کر دیا جاتا ہے جو معاشرے کے نقطۂ نظر سب سے زیادہ بخش نہیں ہوتے۔ البتہ بینک کے معیار اہلیت قرضہ پر پورا اترتے ہیں۔ اس طرح بہت سے اہم اور معاشرے کے لیے منافع بخش کام کے لیے سرمایہ فراہم نہیں ہو پاتا، اور کسی کاروبار کے لیے سرمایہ صرف اسی صورت میں فراہم ہو پاتا ہے جب اس پر متوقع شرح منافع یعنی شرح سود سے زیادہ۔ اس طرح سود بہت سے مفید کاموں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ صارفین کے قرضوں پر سود کی وصولی سراسر ناانصافی ہے۔ حالانکہ صارفین اس قرض سے کوئی دولت پیدا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بینک ان سے قرض دی ہوئی رقم پر سود کا طالب ہوتا ہے، جو کہ نہ تو معاشی لحاظ سے اور نہ ہی اخلاقی نقطۂ نظر سے مناسب ہے۔ میں نے ابھی مثال بھی دی، جو گھر بنا رہا ہے ظاہر ہے اس کو ضرورت ہے، وہ تو پھر پیسہ ادھر لگا رہا ہے تعمیر میں، تو آگے اس کو فروخت تو نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی نفع کمائے گا تو پھر اس میں سے بینک کو بھی دے گا اپنے جو اپنی ضرورت کے لیے۔ تو وہاں پہ بھی پھر دیکھیں اس کی جو خواہشات ہوتی، جو آرزویں ہوتی ہیں، یا مستقبل کا جو پلان ہوتا ہے وہ بالکل وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر نیکسٹ یہ کہ بین الاقوامی قرضوں کے معاملے میں بھی سود جس طرح کا استحصالی کردار ادا کرتا ہے، اس کی تفصیلات وہ تو الگ، وہ خود ہمارے آپ دیکھیں جس طرح ہمارے ملک میں جو کچھ صورت حال ہے، قرض لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ یعنی وہ بار اترنے میں آتا ہی نہیں، قرض بار قرض، پھر $1 برابر دیکھیں نا اوپر اس کی ویلیو اوپر جائے تو پھر کتنا قرض چڑھتا ہے پوری قوم کے اوپر۔ تو مختصر یہ کہ قرض دینے والی بھاری شرح سود کے ساتھ اپنی مصنوعات کی فروخت اور اپنی ماہرین بھی یعنی مصنوعات کی فروخت اور اپنے ماہرین بھی روانہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرضوں کا بڑا حصہ واپس انہی کو مل جاتا ہے۔ اس طرح سود ان غریب ممالک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ان کے عوام کے معیار زندگی میں اضافہ کی بجائے کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سود کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں اور اس کا متبادل نظام وقت کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ لیں آخری جو ایک کمنٹس میں نے اس حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھے کہ قرض دینے والی بھاری شرح سود کے ساتھ اپنی مصنوعات کی فروخت اور اپنے ماہرین بھی روانہ کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا؟ ہوتا ہے۔
دیکھیں تو اسلامی نظام معیشت میں بینکاری بینکاری کی نوعیت، بینک کا قیام اور کاروبار کی جہاد، یہ پھر اس کی ڈیٹیل کی طرف میں آتا ہوں۔ اسلامی نظام معیشت میں بینکاری کی نوعیت، اسلامی نظام معیشت میں سود کی ہر شکل کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اسلامی معیشت سود سے پاک معیشت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ بینکاری نظام میں متبادل یعنی سود کا متبادل کیا ہو اور بینکوں کے کام کی نوعیت کیا ہو۔ یعنی یہ جو سوال سامنے آتا ہے اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ اسلام میں ایک متبادل بنیاد نفع نقصان میں برابر کی شراکت، نفع تغیر پذیر ہو اور اس کا انحصار کارکردگی پر ہو۔ اب اس کی بے شمار شکلیں ہیں، یہ دو افراد کے درمیان ذاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاری کی کمپنیاں، بینک اور دیگر ادارے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بینک ہے۔ اچھا، اسلام میں بینک کو اپنے ذمہ داری یعنی رول اور ذمہ داری کے اعتبار سے ایک نیا کردار ادا کرنا ہے۔ موجودہ بینک صرف مالیاتی ادارے ہوتے ہیں جن کا کام کھاتے داروں کی رقوم جمع کرنا اور دوسرے لوگوں کو قرض دینا یا اس کی بنیاد پر قرضے پیدا کرنا ہے۔ اچھا، اسلام کے نزدیک بینک صرف مالیاتی ثالث ہی نہیں بلکہ ایک سرمایہ کار بھی ہے۔ اس کا بنیادی کردار سرمایہ کارانہ ہے، اس لیے غیر سودی بینک محض مالیاتی ضمانت پر قرضہ نہیں دے گا بلکہ مجوزہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کا جائزہ بھی لے گا اور اس کے سماجی اثرات کو بھی پیش نظر رکھے گا، جس کے نتیجے میں زیادہ مفید منصوبے روبہ عمل آئیں جو حقیقی معاشی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کریں گے۔ نظام بینکاری میں دوسری اساس مضاربات ہے۔ اور اشراکت کی بات کی تھی، اب ہے مضاربات، جس میں ایک طرف سرمایہ ہے اور دوسری طرف محنت۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں محدود جوابدہی کے اصول پر سرمایہ کو تحفظ دینے کی بجائے محنت کو تحفظ دیا گیا۔ مضاربات میں کاروباری نقصان سرمایہ دار کو اٹھانا پڑے گا اور محنت کار کی محنت ضائع ہوگی، جبکہ منافع کی صورت میں دونوں فریق منافع کے حقدار ہوں۔ غیر سودی بینکاری کی کامیابی کے لیے امانت و دیانت کے بلند معیار کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر شراکت و مضاربت کی بنیاد پر کوئی کام بھی انجام نہ پا سکے گا اور نظام بینکاری فوراً ناکام ہو جائے گا۔ دوسری طرف دوسری ضرورت نظام ٹیکس کو درست کرنے کی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کئی کھاتے رکھتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ لوگوں میں امانت و دیانت میں کمی اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہونے کی صورت میں نکلتا ہے اور قومی و ملی ضروریات کے لیے سرمایہ بھی کم مقدار میں میسر آتا ہے۔ یہ کیا حقائق نہیں ہے؟ اور اس طرح گویا کہ ایک تو یہ ہے نا، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں، پارٹیشن ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، اور سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اسلامی بیت المال اسلامی حکومت کے جو ذرائع آمدن ہیں اس طرف توجہ نہ دینے کی وجہ صرف ٹیکس در ٹیکس سونپ دینے سے پھر آپ دیکھیں اس کی یہ صورتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کئی کھاتے کھلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے، کئی لوگ ہیں کی تو آپ کے گرد و پیش وہ ساری چیزیں بس بالکل ختم ہو، جھوٹ اور ظاہر ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جو جھوٹ نہ بولتا ہو، ورنہ بڑے سے بڑے ظاہراً ان کا بالکل وہ، اور یہ بھی اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ان جیسا، لیکن وہ بس کوئی مجبوری کی صورت میں اور کوئی پھر عادتاً اس طرح کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر بس ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ امان و دیانت میں کمی اور جھوٹ بولنے پر
مجبور ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. یہ میں نے اب یہ بات کی آپ سے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. اور دیکھیں نا, تو بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ غیر سودی بینکاری کا جو ایک ماڈل ہے, نمونہ, وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ اس کو زیر بحث لاتا ہوں کہ اسلامی معیشت میں سود کی حرمت کی بنا پر بینکاری کی متبادل اساس شراکت و مضاربت ہوگی, اور بینک کا اجرا دو یا دو سے زائد افراد کے متعین نسبتوں سے سرمایہ کاری کرنے سے ہوگا. اصطلاح میں اسے شرکت عنان کہتے ہیں. یہ سارا میں نے آپ کو اس کی بلکہ میں نے شاید کوشچن بھی دیا تھا کہ تمام فقہاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے, یعنی وہ کون سی شراکت ہے جس کے اوپر تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے, وہ یہی شراکت ہیں. اس میں کافر, مسلمان, یعنی ہر شخص اس میں وہ جو ہے نا شراکت کر سکتا ہے. اس صورت میں لازم نہیں کہ ہر حصہ دار کاروبار میں عملاً حصہ بھی لے, البتہ ہر حصہ دار کو کاروبار میں عملی حصہ لینے کا قانونی حق حاصل. تو اب یہ جو غیر یعنی سودی بینکاری کا جو ماڈل ہوگا, یعنی بینک کا اس کا ماڈل کیا ہوگا, ماڈل ابھی یہ زیر بحث ہے. تو یعنی اس کے اسٹیبلشمنٹ بینک کا قیام, تو یہ قائم کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بینک کا قیام حکومت یا افراد کے ذاتی سرمایہ سے عمل میں لایا جا سکتا ہے. حصہ داروں کی طرف سے فراہم کردہ سرمایہ سے مضاربت کی بنیاد پر کاروبار کرایا جائے گا. یعنی بینک قائم کر کے اس میں اس طرح سے نمبر 1 یہ جو میں نے بتایا, بینک کا قیام یعنی حکومت یا افراد کے ذاتی سرمایہ سے عمل میں لایا جا سکتا ہے. حصہ داروں کی طرف سے فراہم کردہ سرمایہ سے مضاربت کی بنیاد پر کاروبار کرایا جائے گا. ایک صورت یہ ہے. نمبر 2, حصہ داروں کی کم از کم تعداد 2 ہونی چاہیے, جبکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعین حالات کار اور ضرورت کے مطابق کیا جائے. نمبر 3, کل بنیادی سرمایہ کو مساوی حصص میں تقسیم کر دیا جائے اور مختلف افراد برابر یا کم و بیش تعداد میں حصص خرید سکتے ہیں. نمبر 4, ہر حصہ دار کا منافع یا نقصان کاروبار بینک یعنی میں اس حصہ کے تناسب سے مقرر ہوگا. کاروبار بینک میں اس کے حصہ کے تناسب سے مقرر ہوگا. البتہ بعض افراد کے لیے منافع کی نسبتیں ان کی قابلیت اور تکنیکی مہارت کے پیش نظر کم و بیش بھی مقرر کی جائے. البتہ نقصان کی صورت میں سرمایہ کی نسبتوں سے ہی حصہ داروں پر تاوان ہوگا. یعنی جس کا جتنا پیسہ ہے, زیادہ ہے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے, کم ہے تو یہ ہو چکی بات. نمبر نیکسٹ یہ کہ بینکاری کے مسئلے کے پیش نظر بہتر ہوگا کہ بینک براہ راست صنعتی, زرعی یا تجارتی کاروبار نہ کرے, بلکہ شراکت و مضاربت کی بنیاد پر رقوم فراہم کرے. نمبر نیکسٹ, آمدنی میں اضافہ کی خاطر بینک مختلف قسم کی خدمات بھی انجام دے سکتا ہے, مثلا عام افراد یا اداروں اور حکومت کے لیے مختلف قسم کی خدمات کی فراہمی. نمبر 7, بینک مزید سرمایہ کے حصول کے لیے دوسرے افراد یا اداروں سے شراکت و مضاربت کی بنیاد پر کاروبار کر سکتا ہے اور دوسرے افراد یا اداروں کو قرض بھی فراہم کر سکتا ہے. نمبر 8, بینک مختلف قسم کے اخراجات مشترکہ سرمایہ میں سے کرنے میں آزاد ہوگا, مثلا بینک کے لیے عمارت, اسٹیشنری اور ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ کی ادائیگی. نمبر 9, حصہ داروں کو انفرادی اور نجی کاروبار کرنے اور دوسرے افراد اور اداروں سے شراکت و مضاربت کی بنیاد پر کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی. نمبر 10, بینک کے تمام فیصلے تمام حصہ داران کی باہمی مشاورت سے طے ہوں گے یا ان حصہ داران کی آراء سے تشکیل کردہ ایک نمائندہ مجلس ہر قسم کے فیصلوں کی مجاز ہوگی. نمبر نیکسٹ یہ کہ حصہ داروں کی مالی ذمہ داری غیر معروف ہوگی.
اور بینک کو اس کے حصہ داروں کی طرف سے قرض کا لین دین کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ ہر حصہ دار کو کاروبار سے کسی وقت بھی علیحدہ ہونے کی اجازت ہوگی، البتہ اس حصہ دار کی طرف سے علیحدگی کے نوٹس کی وصولی کے بعد اس حصہ دار کا سرمایہ بمع نفع یا نقصان واپس کر دیا جائے گا، البتہ معاہدہ شرکت کرتے وقت سال کے اختتام یا سرمائی کے اختتام تک حسابات کرنے کی گنجائش رکھی۔ یہ شرائط گویا کہ میں نے وہ ساری شراکت میں جو ہے نا یہ آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ اس طرح کی شراکت، یعنی شراکت اور مضاربات کے حوالے سے۔ اور آخر میں یہ کہ کسی حصہ دار کی وفات کے ساتھ ہی اس کے ساتھ شراکت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور حسابات مکمل کر کے اس کا سرمایہ بمع نفع نقصان اس کے ورثاء یا جن کے لیے اس نے وصیت کی ہو واپس کر دیا جائے گا، البتہ ورثاء کاروبار میں شریک رہنا چاہیں تو تمام شرکاء کی مدد سے انہیں کاروبار میں شریک رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ شراکت کے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب بینک کا کاروبار، بینک کے کاروبار کی یہ قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ درج ذیل قسمیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 بالمعاوضہ خدمات، نمبر 2 شرکت و مضاربات کے اصول پر سرمایہ کاری، نمبر 3 بلا معاوضہ خدمات۔ اب ان کی ڈیٹیل کیا ہے؟ بالمعاوضہ خدمات، موجودہ بینکوں کی طرح اسلامی بینک بھی فیس، کمیشن یا متعین معاوضوں کے بدلے میں مختلف خدمات انجام دیں گے جو کہ ان بینکوں کے لیے بھی آمدنی کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ خدمات یہ درج ذیل اقسام کی ہوں گی، یعنی نمبر 1 لاکر کی سہولت، یعنی باقی جو چیزیں جس طرح وہ بینک کر رہے ہیں، لاکر کی سہولت لوگوں کی اشیاء اور دستاویزات، زیورات، سندیں اور دوسری قیمتی اشیاء ان لاکر میں رکھنے کی سہولت اور حفاظت کے بدلے میں بینک مالکان اشیاء سے مناسب رقوم وصول کریں گے۔ نمبر نیکسٹ ہے رقوم کی منتقلی، بینک ڈرافٹ، سفری چیک وغیرہ کے ذریعے رقوم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا کام سر انجام دیں گے اور اس کا مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ اچھا، نمبر 3 اب رقوم کی منتقلی کے حوالے سے اب اور نئے طریقے آ گئے۔ چلیں، تجارتی مال کو وصول کر کے اس کے مالکوں تک پہنچانا، مالکان مال تجارت کی ہدایات کی روشنی میں مال تجارت کو بحری اور ہوائی جہازوں وغیرہ سے چھڑانے، ان کی قیمت ادا کرنے اور مالکان تک پہنچانے کی خدمت انجام دے کر بینک معاوضہ کما سکتے ہیں۔ پھر کاروباری اداروں کے مالی اور قانونی مشیر کی خدمات، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے تقریباً رکھ ہی چکا ہوں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کی جو صورتیں ہیں وہ کون سی ہوں گی کہ بینک کسی کاروباری فریق کے ساتھ متعین سرمایہ اور بینک کی طرف سے فراہم کیے گئے تنخواہ دار نمائندگان اور ماہرین کے ساتھ کاروبار میں شراکت کا معاملہ کر سکیں گے، یعنی شراکت کی بنیاد پر جو بینک سرمایہ کرے گا اس میں یہ چیزیں شامل۔ اچھا، پھر نمبر 2 شراکت کے معاہدہ میں کاروبار کی نوعیت اور نفع نقصان کی تقسیم وغیرہ کے اصول وضع کر لیجیے۔ اچھا، نمبر 3 نقصان کی تقسیم فریقین کے سرمایوں کی نسبت سے طے ہوگی، جبکہ نفع کا معاملہ معاہدہ شراکت میں طے کیا جا سکتا ہے، البتہ نفع نقصان کے سلسلے میں فریقین کے حصے فیصد یا نسبت کی صورت میں طے کرنا۔ یہ ساری چیزیں یعنی شراکت اور مضاربت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو پھر اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو آگے اب ہم بڑھتے ہیں، یہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہ غیر سودی بینکاری میں ہونے والی پیش رفت یا اسلامی بینکاری کا ارتقاء، اس حوالے سے اب ہم آگے بڑھیں گے۔
میں آپ کے سامنے سے اس کو اسکرین سلائڈ ہاں یہ اب آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے. غیر سودی بینکاری میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ. اچھا، نظام سرمایہ کاری کے تحت بینکوں کا وجود عمل میں آیا اور پروان چڑھا. اس نظام کے تحت اسلام کے اخلاقی اصولوں پر مبنی اور سود جیسی مہلک بنیاد کے بغیر کسی بینک کا تصور ناقابل عمل نظر آتا تھا، اور غیر سودی بینکوں کے تصور کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا. لیکن آج دنیا بھر کے تقریباً 50 ممالک میں 250 سے زائد بینک غیر سودی بنیادوں پر قائم ہو چکے ہیں. غیر سودی بینکاری میں ہونے والی پیش رفت، اس والے سے بات آ گئی. یہ جو تمہیدی کلمات ہیں یہ آپ یہ سن رہے ہیں، تو اس والے سے جو کام ہوا آگے پھر دیکھیں پاکستان کے اندر بھی یہ اس کی ڈیٹیل میں بہرحال آپ کے سامنے رہیں. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ آج دنیا بھر میں تقریباً کتنے 50 ممالک میں 250 سے زائد بینک غیر سودی بنیادوں پر قائم ہو چکے. ان ممالک میں مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں. ان بینکوں میں البانیہ، الجیریا، آسٹریلیا، بہاماس، بحرین، بنگلہ دیش، برٹش ورجن آئی لینڈ، برونائی، کینیڈا، کیمین آئی لینڈ، شمالی قبرص، جبوتی، مصر، فرانس، گیمبیا، جرمنی، گنی، بھارت، انڈونیشیا، ایران، پاکستان، کویت، لبنان، لکسمبرگ، ملائیشیا، موریتانیہ، مراکش، ہالینڈ، نائجیریا، عمان، قطر، روس، سعودی عربیہ، سینیگال، سوڈان، ترکی، عرب امارات یعنی ابو ظبی، اور شارجہ، برطانیہ، امریکہ اور یمن شامل ہے. یہ عرب کے فنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان بینکوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں. یہ ہے کوئی پیش رفت. تو اب اسلامی جو بینکاری ہے اس کا ارتقا، اسلامی بینکاری کا ارتقا یعنی آغاز و ارتقا. اسلامی بینکاری کا آغاز مصر میں 1963 میں زراعت کے لیے رقوم جمع کرنے اور قرض کی فراہمی کے لیے ایک ادارے کے قیام سے ہوا. اس ادارہ کا نام سوشل بینک یعنی مت گمر سوشل بینک تھا. یہ بینک صرف اہم اداروں میں شمار ہونے لگا، لیکن سیاسی کی بنا پر ناصر نے اس بینک کو ختم کروا دیا. تو اس کے بعد ہے ملائیشیا کا ادارہ.
1963 ملائیشیا میں حج کے خواہشمند لوگوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام یہ پلگرم مینجمنٹ اینڈ فنڈ بورڈ یا تبونگ حاجی ہے۔ لوگ اس ادارہ میں اپنی بچتیں جمع کراتے ہیں اور حسب ضرورت قرض لیتے ہیں۔ اس ادارہ کا قیام 1963 میں 1281 حصہ داروں کے سرمایہ سے عمل میں لایا گیا۔ آج حصہ داروں کی تعداد 40 لاکھ بلکہ 50 لاکھ سے زائد ہے۔ آغاز میں ادارہ کا کل سرمایہ 46,600 ملائیشیائی ڈالر تھا۔ اس وقت اس کا سرمایہ 10 ارب ملائیشین ڈالر سے زائد ہے۔ 1985 تک ملک بھر میں اس کی شاخوں کی تعداد 65 تھی اور 2000 میں یہ تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ تھا تبونگ حاجی۔ نمبر نیکسٹ ہے جی ناصر اجتماعی بینک۔ ناصر اجتماعی بینک 1971 میں مصر کے شہر قاہرہ میں قائم ہوا۔ یہ ایک عوامی ادارہ ہے جسے خود مختار حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر بعض اجتماعی اور معاشرتی مقاصد کا حصول ہے، مثلاً چھوٹے منصوبوں کے لیے نفع میں شرکت کی بنیاد پر غیر سودی قرض دینا، فقراء اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غریب اور ضرورت مند طلباء کو یونیورسٹی کی سطح پر اعلیٰ تعلیم کے لیے قرض اور وظائف دینا۔ یہ تھا ناصر مصر کا۔ آگے ہے دبئی اسلامی بینک۔ دبئی اسلامک بینک یہ 1975 میں بلا سود بنیادوں پر بینکوں کے قیام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1975 میں اسلامی بینک دبئی بنا اور اسی سال اسلامی ترقیاتی بینک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس بینک کا قیام اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے تحت عمل میں لایا گیا۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا بنیادی مقصد مسلم ممالک کو غیر سودی بنیادوں پر قرضوں کی فراہمی تھا۔ اس کا قیام 22 اسلامی ملکوں کی رکنیت سے ہوا۔ آج اس کے رکن ممالک کی تعداد 50 ہے۔ صرف 1995-96 میں اسلامی ترقیاتی بینک نے 184 منصوبوں کے لیے 10 لاکھ سے زائد 10 ملین سے زائد اسلامی دینار ID کی منظوری دی، جو کہ 15 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ یہ منصوبے 32 مسلم ممالک کے لیے منظور کیے گئے۔ بینک دبئی اسلامک بینک نے اتنا جو ہے نا مارکا سر کیا۔ تو اس کے بعد ہے اسلامی ترقیاتی بینک۔ اسلامی ترقیاتی بینک سعودی عربیہ۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے 1975 میں جدہ میں اسلامی ترقیاتی بینک کھولا گیا۔ یہ دنیا میں دوسرا اسلامی بینک ہے۔ یہ بینک مسلم حکومتوں کے اشتراک و تعاون سے قائم ہوا۔ اس سے استفادہ کرنے والے افراد بھی
افراد ہی نہیں بلکہ حکومتیں ہی، بلکہ اس بینک کے قیام کے بعد عالمی سطح پر شدید مخالفت سامنے آئی۔ فرانس کے اخبارات اور رسائل نے یہاں تک لکھا کہ اگر اسلامی بینک اپنی صحیح شکل میں قائم ہو گیا تو یہ مغرب کے لیے ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اغیار کی مخالفت اور کوششوں کی وجہ سے یہ بینک وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا جو اس کے قیام کے وقت پیش نظر تھے۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ مسلم ممالک کسی طرح سے بھی کوئی اگر سٹیپس اٹھائیں تو وہ غیر مسلموں کو کتنا یہ چیزیں نہ صرف شاخ گزرتی ہیں بلکہ وہ اسٹرگل کو یعنی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے کس طرح وہ جو ہے نا وہ تانے بانے ملاتے ہیں، کس طرح وہ رل مل کے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد یا وہ جو ان کے مضموم اہداف ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ پھر نیکسٹ جی اسلامی بینک۔ شاہ فیصل مرحوم کے بیٹے امیر محمد الفیصل نے 1977 میں اسلامی بینک قاہرہ میں قائم کیا، یعنی مصر میں۔ یہ بینک $8 ملین کے سرمایہ سے قائم ہوئے۔ اس سرمایہ کو 80,000 حصص میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں 51% حصے مصریوں کے لیے اور 49% حصے سعودی شہری کی ملکیت قرار پائے۔ یہ بینک بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر ہے جی فیصل اسلامی بینک آف سوڈان۔ یہ بینک بھی امیر محمد الفیصل نے 1977 میں خرطوم میں قائم کیا۔ اس اسلامی بینک کا ابتدائی سرمایہ 10 ملین سوڈانی پاؤنڈ اور یہ سرمایہ 1 ملین حصص میں تقسیم ہوا۔ غیر سوڈانی مسلمانوں کو بھی اس کے حصص خریدنے کی اجازت دی گئی۔ اس بینک کے 40% حصص سوڈانیوں کے لیے، 40% سعودی باشندوں کے لیے اور 20% دیگر مسلمانوں کے لیے مخصوص کیے گئے۔ سوڈان میں اس بینک کی متعدد شاخیں کھل چکی ہیں۔ یہ بینک صنعت و حرفت کے میدان میں اصول شراکت کے تحت سرمایہ کاری کر رہا۔ اس حوالے سے یعنی اس کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے خلیل احمد حامدی وہ لکھتے ہیں کہ فیصل اسلامی بینک آف سوڈان کی تازہ ترین رپورٹ جو عرب اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اس میں بینک کی ترقی اور کامیابی کا جو حجم پیش کیا گیا ہے وہ بینکاری کی دنیا میں ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ سرکاری بینکوں کے بعد فیصل اسلامی بینک سوڈان کا سب سے یعنی اسلامی سوڈان کا سب سے بڑا بینک بن گیا ہے۔ پھر آگے ہے جی نیکسٹ ایران میں اسلامی بینک کاری۔ یہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں بھی اسلامی بینکاری کوششوں کا آغاز ہوا۔ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن جس میں بینکر، مذہبی علماء، ماہرین معاشیات اور کاروباری افراد شامل تھے تشکیل دیا گیا تاکہ اسلامی بنیادوں پر بینکاری کا نظام تشکیل دیا جائے۔ اگست 1984 میں بلا سود بینکاری کا قانون پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا اور اسلامی نظام بینکاری کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ ایران میں بینکنگ کا نظام دوسرے ملکوں کی طرح بچتوں، قرضہ کی سہولت، مالی پالیسی پر منحصر ہے۔ بینک سپلائر اور صارف کے درمیان واسطہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کویت میں اسلامی بینکاری 1979 ہی میں کویت کے مسلمان تاجروں نے بھی اسلامی بینکاری کا آغاز کیا۔ اس کا نام بیت التمویل الکویتی یعنی کویت فائنانس ہاؤس رکھا گیا۔ یہ بینک دوسرے اسلامی بینکوں کی طرح ہر نوعیت کے حسابات رکھتا ہے، جاری کھاتہ، بچت کھاتہ اور میعادی کھاتہ۔ بینک قرض کا لین دین کرنے کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ اس بینک نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ عمان میں اسلامی بینکاری
1979 ہی میں اسلامی بینک آف عمان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس بینک نے 4 ملین اردنی دینار کے ابتدائی سرمایہ کو 4 ملین حصوں میں تقسیم کر کے کام کا آغاز۔ علماء کی ایک ٹیم اس بینک کی شرعی رہنمائی کرتی رہتی ہے، یعنی کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی بحرین میں اسلامی بینک کاری۔ 1979 یعنی آپ سے اسے اندازہ لگیں 1979 کتنا عام تھا، حالانکہ اس میں کتنے ممالک میں اسلامی بینک کاری کے حوالے سے یہ کام ہوا۔ تو 1979 میں بحرین میں اسلامی بینک آف بحرین کا قیام عمل میں آیا۔ بحرین کی جمعیت اصلاح کے صدر عبد الرحمن الجورد نے اس ضمن میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس بینک کی تاسیس میں مقامی سرمایہ کے علاوہ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی تعاون کیا۔ اس میں بنیادی سرمایہ کا 15% اسلامی ترقیاتی بینک نے ادا کیا۔ پھر آگے ہے جی ہولڈنگ کمپنیاں۔ ہولڈنگ کمپنی سے مراد ایسی بڑی کمپنی ہے جو اپنے اور دوسروں کے وسائل سے بہت سی ذیلی کمپنیاں قائم کر سکتی ہے اور ان کا انتظام و انصرام کرتی ہے۔ اس وقت 2 بڑی ہولڈنگ کمپنیاں اسلامی بینکاری کے میدان میں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک دارالمال الاسلامی ہے جو DMI کے نام سے بھی مشہور ہے، دوسری البرکہ گروپ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس وقت دارالمال الاسلامی 22 مختلف اداروں کے ذریعے 14 ملکوں میں کام کر رہا ہے۔ اداروں میں اسلامی بینک، اسلامی کمپنیاں برائے اصل کاری اور اسلامی بیمہ کمپنیاں شامل ہیں۔ البرکہ گروپ کا قیام 1982 میں عمل میں آیا۔ اس گروپ کے تحت 12 ذیلی کمپنی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے اداروں میں بھی اس کے حصص ہیں۔ اب ہے غیر مسلم ممالک میں اسلامی بینک کاری۔ اس کی لمبی تفصیل ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم اور غیر مسلم ممالک میں جو مزید اسلامی بینک کاری ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اس کی لمبی تفصیل ہے، میں یہاں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ تو ان کی یعنی ممالک کا یعنی ملک کا جو بینکوں کی فہرست ہے، یعنی دنیا بھر میں کام کرنے والے جو غیر سودی جو بینک ہیں، یعنی دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں 250 سے زائد، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، غیر سودی بینک کام کر رہے ہیں جن کی ہزاروں شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی تفصیل نام آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ غیر سودی بینک، نام ملک، اسلامی بینکوں کی فہرست۔ نام ملک مثلا ہے البانیہ، اس کی فہرست کیا ہے؟ یعنی بینک کا نام کیا ہے؟ عرب البانین اسلامک بینک تیرانہ۔ البانی میں جو یعنی بینک کا نام ہے وہ ہے عرب البانین اسلامک بینک تیرانہ۔ اس کے بعد ہے الجزائر۔ اچھا جی، اس کا جو ہے نا بینک البرکہ ڈی الجیررز۔ اچھا، اسی طریقے سے نیکسٹ ہے آسٹریلیا۔ یہ میں نے صرف یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اب ڈیٹیل لمبی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر تو درج کرنا مشکل تھا، تو بس یہ آپ ایک یہ پیٹرن دیکھیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے باقی میں اسی پیٹرن پہ یعنی البانی کے بعد الجزائر ہے۔ الجزائر کی میں نے آپ کو بتا دیا، البانیہ کے بارے میں بتا دیا۔ اسی ترتیب کے نمبر مثلا 1 ہے 2 ہے 3 پہ یہ 1 ہے 2 ہے اور 3 پہ آسٹریلیا آئے گا۔ یہ جو بینک ہے، یہ اسلامی بینک آسٹریلیا میں، اس کا نام ہے
مسلم کمیونٹی کوآپریٹو آسٹریلیا. پھر ایک اور بینک آسٹریلیا میں ہے مسلم کمیونٹی کریڈٹ یونین. یہ دو بینک آسٹریلیا میں. باقی ایک بینک البانیا اور الجزائر میں. آسٹریلیا میں دو بینک ہیں. کون کون سے؟ یہ مسلم کمیونٹی کوآپریٹو آسٹریلیا، مسلم کمیونٹی کریڈٹ یونین. پھر اسی طریقے سے بہاماس نمبر 4 بہاماس. تو وہاں پہ جو بینک قائم ہے، یعنی کتنے بینک ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 6 بینک ہیں بہاماس. ان کے نام یہ ہیں: عقیدہ اسلامک بینک انٹرنیشنل لمیٹڈ، پھر بینک التقوی لمیٹڈ، پھر ہے دارالمال اسلامی ٹرسٹ نساؤ، پھر ہے اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف گلف لمیٹڈ نساؤ. اچھا جی. پھر ہے استثنادہ کنسلٹنگ ٹرسٹ بہاماس. پھر ہے مصرف فیصل اسلامک بینک اینڈ ٹرسٹ بہاماس لمیٹڈ. اور یہ یعنی یہ میں نے 1 2 3 4 5 اور 6 بینک ہیں بہاماس. اسی طریقے سے نمبر 5 پہ ہے بحرین. بحرین میں کتنے ہیں ان کی بھی لمبی تفصیل ہے، یعنی کوئی 20 کے لگ بھگ. یہ میں ذرا نام لے لیتا ہوں چاندے کے. بحرین میں ہے ABC انویسٹمنٹ اینڈ سروسز کمپنی EC. نمبر نیکسٹ ہے الامین کمپنی فارسی کو ریٹرنز اینڈ انویسٹمنٹ فنڈز. نیکسٹ ہے جی البرکہ اسلامک انویسٹمنٹ بینک، عرب اسلامک بینک EC، بحرین اسلامک بینک BSC، پھر بحرین اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی، پھر ہے بحرین انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس، پھر ہے بینک ملی ایران، بینک ملی ایران. پھر نمبر نیکسٹ ہے جی چیز منہٹن بینک، چیز منہٹن بینک. پھر ہے سٹی اسلامک انویسٹمنٹ بینک. اچھا. پھر ہے دلہ البرکہ لمیٹڈ. پھر ہے دلہ البرکہ آئرلینڈ، یہ یورپ. اور پھر یہ ہے دلہ البرکہ آئرلینڈ لمیٹڈ. فیصل انویسٹمنٹ بینک آف بحرین. اچھا. فیصل اسلامک بینک آف بحرین. اچھا. گلف انٹرنیشنل بینک، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف دی گلف. اچھا. اسلامک ٹریڈنگ کمپنی. اچھا. ABC اسلامک بینک، ABN ایمرو بینک، ڈچ بینک ریپ آفس. اچھا جی. پھر انویسٹر بینک، طیب بینک آف بحرین، ترک گلف مرچنٹ بینک، بحرین مونیٹری ایجنسی، شامل بینک، پھر خلیج انویسٹمنٹ بینک، فرسٹ اسلامک انویسٹمنٹ بینک. یہ تھا، یہ جو ڈیٹیل اتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جو اسلامی بینکوں کی جو فہرست ہے بحرین کی، وہ آپ نے سماعت کی. اب ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش، اس میں 1 2 اور 3 یہ بینک قائم ہوئے، تو ان کے نام بھی ذرا ذہن نشین کر لیں. البرکہ بنگلہ دیش لمیٹڈ، ڈھاکہ. نمبر نیکسٹ ہے اسلامی بینک بنگلہ دیش. پھر نمبر نیکسٹ ہے فیصل اسلامک بینک. یہ 3 بینک. پھر نیکسٹ ہے جی برٹش ورجن آئی لینڈز، برٹش ورجن آئی لینڈز یہ ملکم. اس میں یہ دیکھیں 1 2 3 4، اس میں 4 شامل ہیں اسلامی. تو ان کی ڈیٹیل یہ ہے: ابن خلدون انٹرنیشنل ایکویٹی فنڈ لمیٹڈ، پھر اسلامک بینک آف برونائی برحد دارالسلام، پھر ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آف برونائی برحد، پھر تبونگ امانہ اسلامی برونائی،
اب آگے ہے کینیڈا. کینیڈا میں جو بینک ہے قائم کیا گیا اس کا نام ہے اسلامک کوآپریٹو ہاؤسنگ کارپوریشن لمیٹڈ ٹورنٹو. اب نیکسٹ ہے جی کیمن آئی لینڈ. کیمن آئی لینڈ ابن ماجد مرجنگ مارکیٹنگ فنڈ. اچھا پھر نیکسٹ بینک کا نام ہے التوفیق کمپنی فار انویسٹمنٹ فنڈز لمیٹڈ. پھر بعد ہے ڈنمارک. اس میں جو بینک اسلامی بینک کام کر رہا ہے وہ ہے فیصل فائنانس. فیصل فائنانس ڈنمارک. پھر جبوتی بینک البرکہ جبوتی. مصر میں جو دیکھیں 6-7 بینک ہیں وہ ان کا نام ہے الوطنی بینک آف اچھا ایجپٹ قاہرہ. پھر ایجپشن کمپنی آف بزنس اینڈ ٹریڈ. پھر ایجپشن سعودی فائنانس بینک قاہرہ. پھر ہے گلف کمپنی فار فائنانشل انویسٹمنٹ. پھر ہے فیصل اسلامک بینک آف مصر قاہرہ. پھر ہے اسلامک بینک انٹرنیشنل برائے سرمایہ کاری اور ترقی قاہرہ. پھر ہے اسلامک انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قاہرہ. پھر ہے نیشنل بینک فار ڈیولپمنٹ قاہرہ. اس کے بعد ہے فرانس. فرانس میں جو ہے بینک قائم کیا گیا اسلامی بینک. ان بینکوں کی جو فہرست ہے وہ یہ ہے الجیرین سعودی لیزنگ ہولڈنگ کمپنی. پھر ہے سوسائٹی جنرل کیپٹل گائیڈنس. اچھا پیریباس یہ فرانس میں. اب ہے گیمبیا. اس میں جو ہے نا اسلامی بینک ہے اس کا نام ہے عرب گیمبین اسلامک بینک. جرمنی جو ہے اس میں 3 بینک ہیں اسلامک بینک. ان کا نام ہے بینک سپاہ ایران، کامرس بینک اور ڈچ بینک. پھر یہ جو گنائی تو اس میں اس کا جو ہے نا بینک یہ 2 بینک ان کا نام ہے مصرف فیصل الاسلامی آف گنئی کوناکری. بینک اسلامک ڈی گنئی. انڈیا میں جو اسلامک بینک ہیں ان کے نام یہ ہیں الامین اسلامک فائنینشیل اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن انڈیا لمیٹڈ کرناٹک. پھر نمبر نیکسٹ ہے بینک مسقط انٹرنیشنل. پھر ہے الفرا انویسٹمنٹ لمیٹڈ. اب ہے انڈونیشیا. انڈونیشیا میں جو بینک قائم کیے گئے ان کا نام ہے البرکہ اسلامک انویسٹمنٹ بینک. اچھا نمبر نیکسٹ ہے بینک معاملات انڈونیشیا جکارتا. پھر ہے جی المال اسلامی ٹرسٹ. پھر ہے جی پی ٹی دینارسا فنڈ مینجمنٹ جکارتا. ایران میں جو بینک قائم کیے گئے اسلامک ان کے نام ہیں بینک کشاورزی تہران یعنی زرعی ترقیاتی بینک تہران. اچھا بینک مسکن ایران تہران. اچھا جی بینک ملت تہران. پھر بینک ملی ایران تہران. پھر بینک صدارت ایران تہران. بینک صنعت و معدن تہران. بینک سپاہ تہران. بینک تجارت تہران. یہ گویا کہ جو دیکھیں نا جو پیشے ہیں ان کے اعتبار سے نام بھی اسی طرح کے رکھ دیے انہوں نے. ایران میں بینک قائم کی گئی. آگے ہے عراق. تو اس میں جو ہے نا عراق میں جو اسلامک بینک قائم کیا گیا اس کا نام ہے عراقی اسلامک بینک فار انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اٹلی میں جو اسلامک بینک قائم ہوا اس کا نام ہے بینک سپاہ ایران. پھر آوری کوسٹ یہ ملک تو اس میں جو اسلامی بینک قائم ہوا اس کا نام ہے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنی آف افریقہ. اردن اسلامک بینک
اچھا پھر اردن اسلامک بینک فار فائنینس اینڈ انویسٹمنٹ عمان. کویت گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ گروپ. دا انٹرنیشنل انویسٹر صفات. کویت فنانس ہاؤس صفات. کویت انویسٹمنٹ کمپنی. یہ تھے کویت کے اسلامک بینک. اب ہے لبنان. گلف انٹرنیشنل بینک بحرین. البرکہ بینک. بینک آف بیروت. آگے ہے جی لکسمبرگ. فیصل فائنانس لکسمبرگ. فیصل ہولڈنگ لکسمبرگ. پھر ہے جی تکافل. پھر ہے اسلامک فائنینس ہاؤس یونیورسل ہولڈنگ. یہ تھے لکسمبرگ کے. تو اب ہے ملائیشیا کے جو اسلامک بینک ہیں ان کی فہرست ہے کہ عادل اسلامک گروتھ فنڈ لبوان. پھر ہے جی عرب ملائیشین مرچنٹ بینک برحد کوالالمپور. بینک بومی پوترا ملائیشیا برحد کوالالمپور. بینک اسلام ملائیشیا برحد کوالالمپور. بینک کرجسا مارکیت برحد کوالالمپور. دلہ البرکہ ہولڈنگ یعنی ملائیشیا ہولڈنگ. اچھا پھر ملائن بینکنگ برحد کوالالمپور. اچھا پھر ہے ملٹی پرپز بینک برحد کوالالمپور. یونائٹڈ ملائن بینکنگ کارپوریشن کوالالمپور. بینک معاملات برحد ملائیشیا. سیکوریٹیز کمیشن. اچھا جی اسلامک بینکنگ اینڈ تکافل ڈپارٹمنٹ بینک ناگرا ملائیشیا. اچھا جی ملائیشیا کے سودی بینک جن میں اسلامی بینک کاری کا آغاز کیا گیا وہ کون کون سے ہیں یہ بھی رکھا ہے. آفن بینک برحد. الائنس بینک برحد. عرب ملائیشین بینک برحد. اچھا بینک اسامہ یہ سے ہے برحد. سٹی بینک برحد. اچھا جی ای او این بینک برحد. ہانگ لیانگ بینک برحد. ایچ ایس بی سی بینک برحد. ملائن بینکنگ برحد. او سی بی سی بینک برحد. اچھا جی کافی ہے. اب پھر یہ کہ فائنانس جو کمپنیاں ہیں اس کی یہی ملائیشیا کی تو وہ بھی ذرا ان کو دیکھیں کافی اس کی لمبی. الائنس فنانس برحد. عرب ملائیشین فنانس برحد. ایشیا کمرشل فنانس برحد. یہ فنانس کمپنیوں کے نام ہیں. اچھا کمپنی جو ان کے اچھا ای او این فنانس برحد. ہانگ لیانگ فنانس برحد. اچھا کیوانگن برساتو برحد. اچھا میبان فنانس برحد. ایم بی ایف فنانس برحد. پبلک فنانس برحد. یونائٹڈ مرچنٹ فنانس. پھر مرچنٹ بینک جو ہیں وہ ان کا نام بھی ذرا سماعت کر لیں. الائنس مرچنٹ فنانس برحد. عرب ملائیشین مرچنٹ بینک برحد. اسیم بینکر ملائیشیا برحد. ملائیشین انٹرنیشنل مرچنٹ بینک برحد. آفن مرچنٹ بینک برحد. اب ڈسکاؤنٹ ہاؤس جو بنے ٹھیک ہے وہ ان کا کیا عمل میں وہ کون سے ہیں یہ ابرار ڈسکاؤنٹ برحد. آفن ڈسکاؤنٹ برحد. امانہ شارٹ ڈپازٹ برحد. بی بی ایم بی ڈسکاؤنٹ ہاؤس برحد. کے اے ایف ڈسکاؤنٹ برحد. ملائیشیا ڈسکاؤنٹ برحد. میبان ڈسکاؤنٹ برحد. اب ہے موریتانیہ. بینک البرکہ موریتانیہ اسلامک نام تھا یعنی جو اسلامی بینک موریتانیہ میں قائم ہوا اس کا نام. آگے ہے مراکش. اس میں جو اسلامی بینکوں کی فہرست ہے وہ یہ ہے فیصل فنانس مراکش. دا نیدرلینڈ
فیصل فنانس نیدرلینڈ، فیصل فنانس نیدرلینڈ، پھر ہے نائجیریا، بینک اسلامک دی نائجیریا نیامے، پھر حبیب نائجیریا بینک لمیٹڈ، احمد ذکری اینڈ کمپنی، بینک مسقط انٹرنیشنل، یہ عمان میں ہے بینک مسقط انٹرنیشنل، پھر بینک صدریت ایران مسقط، عمان عرب بینک، پھر پاکستان میں جو بینک قائم کیے گئے اس والے سے پھر یہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، پانچ بینک، الفیصل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ اسلام آباد، پھر التوفیق انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ لاہور، فیصل بینک لمیٹڈ پاکستان، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ، شامل بینک کراچی، یہ پاکستان میں۔ اب ہے فلسطین میں عرب اسلامک بینک، عرب اسلامک انٹرنیشنل بینک، قاہرہ امان بینک، فلسطین انٹرنیشنل بینک، دا فلسطین اسلامک بینک، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف دا گلف لمیٹڈ شارجہ۔ اچھا یہ قطر میں جو بینک قائم ہوئے ان کی فہرست ہے، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف دا گلف شارجہ، قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک دوحہ، قطر اسلامک بینک SAQ دوحہ۔ اچھا روس میں جو بینک قائم ہوا اس کا نام ہے بدر بینک، سعودی عرب اس کا دیکھیں البرکہ انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی جدہ، الراجحی بینکنگ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن ریاض، عرب لیزنگ انٹرنیشنل فنانس لمیٹڈ، پھر ہے فیصل اسلامک بینک آف بحرین دمام، پھر ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ، پھر ہے نیشنل کمرشل بینک لمیٹڈ جدہ، پھر ہے ریاض بینک، پھر سعودی امریکن بینک جدہ، سعودی ہالینڈ بینک، بینک الجزیرہ، اس کے بعد ہے سینیگال میں بینک اسلامی دی سینیگال، جنوبی افریقہ میں ہے البرکہ بینک لمیٹڈ ڈربن، اچھا سری لنکا میں ہے امانت اسلامک بینک، پھر امانت تکافل لمیٹڈ، سوڈان میں ہے البرکہ السوڈانی خرطوم، پھر ہے الشامل اسلامک بینک، القزامن اسلامک بینک خرطوم، پھر اینیمل ریسورسز بینک، پھر الغرب اسلامک بینک، اچھا جی، پھر ہے فیصل بینک آف سوڈان، فیصل اسلامک بینک آف سوڈان، پھر ہے اسلامک بینک آف ویسٹرن سوڈان خرطوم، پھر ہے اسلامک کوآپریٹو ڈیولپمنٹ بینک خرطوم، پھر ہے سوڈانیز اسلامک بینک، اب ہے سوئٹزرلینڈ، دارالمال اسلامی ٹرسٹ جنیوا، فیصل فنانس SA جنیوا، پان اسلامک کنسلٹنسی سروسز استثنارہ جنیوا، یونائٹڈ بینک آف سوئٹزرلینڈ، اچھا پکٹٹ اینڈ کائی، یہ نام ہے جو سوئٹزرلینڈ میں جو اسلامی بینک، اس میں ہے بیت التمویل التونسی السعودی تیونس، پھر ہے بیسٹ دا انشورنس گروپ، ترکی میں ہے البرکت ترکش فنانس ہاؤس استنبول، پھر ہے ایمن سگوٹس، پھر ہے فیصل فنان انسٹیٹیوشن استنبول، فیصل اسلامی بینک آف قبرص لمیٹڈ ترکی، کویت تری یوکاف فنانس ہاؤس، پھر احلاس فنانس ہاؤس، ایشیا فنانس کرومو، آگے ہے جی متحدہ عرب امارات، بڑی لمبی تفصیل ہے، میں بس ابھی اس کو کلوز ہی کرتا ہوں، باقی
متحدہ عرب امارات، یہ 50 یعنی جو بینک کا نام یہ 50 یعنی 46 نمبر پہ ہے. میں نے آپ کو 50 کے لگ بھگ بتایا تھا، چلو 50 کے لگ بھگ میں ان کی ڈیٹیل. ابوظہبی اسلامک بینک متحدہ عرب امارات، پھر بینک مسقط انٹرنیشنل، دبئی اسلامی بینک دبئی، گلف انٹرنیشنل بینک بحرین. اچھا، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف دا گلف لمیٹڈ ابوظہبی، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی آف دا گلف لمیٹڈ شارجہ. پھر ہے نیشنل بینک آف شارجہ، پھر ایچ ایس بی سی دبئی، نیشنل بینک آف دبئی. برطانیہ میں ہے البرکہ انٹرنیشنل لمیٹڈ لنڈن، پھر ہے البرکہ انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ لنڈن. صفا انویسٹمنٹ فنڈ، بینک صفا ایران. اچھا، دلہ البرکہ لمیٹڈ لندن، تکافل یو کے لمیٹڈ لندن، الراجحی انویسٹمنٹ کارپوریشن لندن، بارکلیز کیپٹل. اچھا، پھر ایچ ایس بی سی امانہ فنانس. اچھا، پھر ہے اسلامک ایسٹ مینجمنٹ عرب بینکنگ کارپوریشن. جی، پھر ہے 48ویں نمبر پہ آئرلینڈ، المیزان کموڈٹی فنڈ پی آئی سی ڈربن. پھر ہے دا اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی سینٹ ہیلیئر. پھر ہے ایم ایف اے آئی جرسی لمیٹڈ. پھر ہے، یہ تھے آئرلینڈ کے. تو اب ہے امریکہ میں جو بینک اسلامی بینک قائم کیے گئے ان کے نام ہیں ابرار انویسٹمنٹ. اچھا، پھر البرکہ بینکارپ شکاگو، پھر المدینہ ریئلٹی، پھر ہے المنظر اسلامک فائنینشل سروسز، پھر ہے امانت میوچل فنڈز ٹرسٹ اسٹیٹ سینٹ بیلنگھم. اچھا، پھر امین ہاؤسنگ کوآپریٹیو سان فرانسسکو، پھر امریکن فنانس ہاؤس، بینک سپا ایران، پھر بی ایم آئی فائنینس اینڈ انویسٹمنٹ گروپ نیو جرسی. پھر ہے ڈاؤ جونز اسلامک انڈیکس فنڈ آف دا الائیڈ ایسیٹس ایڈوائزرز فنڈ. پھر ہے فلاکا انویسٹمنٹ شکاگو، پھر ہے فلوس انکارپوریٹڈ ٹولیڈو، پھر ہے جی ہڈسن انویسٹرز فنڈ کلفٹن، پھر ہے جی ایم ایس آئی فائنانس کارپوریشن ہوسٹن، سمد گروپ ڈیٹن، شیئر ایکویٹیز ہومز انڈیانا پولیس. پھر ہے جی ایچ ایس بی سی یو ایس اے، پھر ہے ایم ای ایف منی یو ایس اے، پھر ہے اسلامک کریڈٹ یونین آف مینوسٹا، اور آخر میں ہے یونائٹڈ ماریج. یمن میں ہے یہ 50 اور اب 51 پہ ہم آئیں گے. یمن میں اسلام بینک آف یمن فار فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ صنعا، پھر صبا اسلامک بینک صنعا، پھر ہے فیصل اسلامک بینک، پھر ہے یمن اسلامک بینک صنعا، پھر ہے یمن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کمپنی صنعا. اچھا، برطانیہ کے جو بینک ہیں، بینکوں میں اسلامک جو ونڈوز ہیں 51 پہ 50 سے زائد، اور برطانیہ کے بینکوں میں اسلامک جو ونڈوز قائم ہوئے وہ یہ ہیں: اے بی سی انٹرنیشنل بینک لندن، اے این زیڈ انٹرنیشنل مرچنٹ بینکنگ لندن، ریاض بینک لندن، سٹی بینک انٹرنیشنل پی آئی سی لندن، سیڈل انٹرنیشنل لندن، ڈونیڈے گلوبل انویسٹمنٹ لمیٹڈ، گلوبل اسلامک فائنانس انویسٹمنٹ بینک،
گلف انٹرنیشنل بینک بحرین، دی حلال میوچل انویسٹمنٹ کمپنی، آئی بی جے انٹرنیشنل لنڈن، اچھا جے ایرون اینڈ کمپنی لنڈن، اسلامک انویسٹمنٹ بینکنگ یونٹ یونائٹیڈ بینک، المیزان کمیونٹی فنڈ ڈبلن، اچھا جی دا اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی سینٹ ہیلیئر، اچھا پھر ایم ایف اے آئی جرسی لمیٹڈ۔ یہ تھی ساری چیزیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سے زائد یا 50 کے لگ بھگ یہ جو ممالک ہے اس میں اسلامک بینک اور ان کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہے پاکستان میں بلا سود بینکار، یہ انشاءاللہ اگلا ٹاپک، ابھی کافی سر درد ہو چکا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں بس یہ کفایت کرتا ہے آپ کے لیے، اس کو ذرا دیکھیں، اور جہاں کہیں بھی اس حوالے سے جو آپ کو ملتی ہے انفارمیشن وہی۔ تو بہرحال اس کا یہ جو اس حوالے سے بھی کافی جو کچھ ہے، کوئی اس والے جو غلط فہمیاں ہیں، اسٹاف کی جو تربیت کا معاملہ ہے، ضمانت کی اسلامی اور بورڈ وغیرہ کی تشکیل کا معاملہ ہے، اس والے سے جو کوئی کنفیوژن ہے وہ بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کاوشیں ہو بھی رہی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں مزید وقت اور ضرورت کے مطابق علماء کی